پھر اس کے بعد جب آپ نے دعا کر لی اور دوشی پڑھ لیا، رو دھو لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ لیے، جو کچھ کرنا ہے جتنی دیر کرنا ہے کر لیں، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں عبادت لی جا رہے ہیں۔ تو اب آپ جب مطاف میں نیچے اتریں گی تو اس وقت تک بھی لبیک اللہم لبیک کی تسبیح پڑھتی جائیں گی۔ لبیک اور اللہم لبیک کی تسبیح جو ہے یہ اس وقت تک رہے گی جب تک آپ حجر اسود کے سامنے آ کر اس سبز رنگ کی ستونوں سے صفا مروہ کی طرف ایک لائٹ آ رہی ہوگی، وہی صفا مروہ کی طرف جانے کا راستہ بھی ہوگا، اور وہی وہ لائٹ گرین جو آپ کو سبز رنگ کی نظر آئے گی وہ بالکل سیدھ بیت اللہ کے حجر اسود کی طرف لے آئے گی۔ تو جب تک آپ بالکل قریب سے جتنا ہو سکے طواف کریں اور حجر اسود کے آنے کے ساتھ ہی قریب ہونے کی کوشش کریں، وہ سب سے افضل ترین طواف ہے جو بیت اللہ کے قریب ترین ہو کر طواف کیا جائے۔ حالانکہ مشقت دور سے ہے لیکن اس مشقت کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن درجات بیت اللہ کے طواف کرنے کی اس کے قریب سے ہے۔ جتنا ہو سکے رش ہونے کے باوجود، چاہے قدم آپ کو ایک ایک منٹ کے بعد بھی کیوں نہ اٹھانا پڑے، آپ کوشش کریں کہ پہلا آپ کا طواف بالکل بیت اللہ کے قریب ترین حیثیت سے ہو اتنا ہو کہ اگر آپ کو دیوار بیت اللہ سے چپٹنے کی بھی درمیان طواف اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ چمٹ کر خوب دعائیں کرتے رہیں اور پھر اس کے بعد طواف شروع کر دیا کریں۔ جب بھی موقع ملے آپ رکن یمانی میں آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے وقت جتنی کوشش ہو آپ بیت اللہ کے قریب ترین طواف کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ نے یہ صورت اختیار کر لی تو اب آپ نے سب سے پہلے بیت اللہ کے سامنے آ کر کعبۃ اللہ میں وہاں پر جہاں پر حجر اسود ہے وہاں جب آپ پہنچیں تو فوراً اپنا منہ آپ نے بیت اللہ کی طرف کر لینا ہے۔ یاد رکھیں بیت اللہ کے طواف کے دوران بیت اللہ کو تک تک کے دیکھنا یا اس کی طرف منہ کر کے دیکھنا یہ مکروہ ہے۔ سب سے بہترین طواف وہ ہے کہ آپ صرف حجر اسود کے وقت منہ کو بیت اللہ کی طرف کریں اور حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھوں کو، جیسا کہ آپ نماز میں اللہ کے سامنے جب کھڑے یا کھڑی ہوتی ہیں اور اپنا ہاتھ آپ اپنے کانوں تک اٹھاتے ہیں، ایسے ہی آپ نے بیت اللہ کے طواف کی ابتدا کرنے کے وقت صرف ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھانا ہے، اور جیسے تکبیر تحریمہ نماز کے لیے کہی جاتی ہے الصلاۃ کالطواف والطواف کالصلاۃ، جیسے نماز ہے طواف بھی اسی حکم میں ہے، اور جیسے طواف ہے نماز بھی اسی حکم میں ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جب کہہ لیں گی یہ کہہ لیں گے، میں اس لیے دونوں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ اس کو آگے بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہر ایک کو طواف کا سنت طریقہ مکمل معلوم ہو، تاکہ سنتوں کے نور کے ساتھ آپ اپنے طواف کی ابتدا کر سکیں۔ تو یہ تکبیر تحریمہ ہوگی اور یہ مختصر وقت ہوگا یہاں ٹھہرنے کا، یہاں 5 7 یا 10 سیکنڈ آپ نے ٹھہرنا ہوگا، اور اسی دوران 5 7 10 سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے فوری طور پہ اپنے ہاتھوں کو بھی کانوں پہ اٹھانا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے سینے کے برابر اپنے ہاتھوں کو لمبا کرنا ہے، جتنا لمبا کر سکتے ہیں، یا آگے کوئی بندے کھڑے ہیں تو پھر قریب قریب اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے برابر اٹھانا ہے، سینے سے اوپر نہیں اٹھانا، کیونکہ حجر اسود آپ کے سینے کے برابر ہوتا ہے، آپ کے سینے سے اوپر نہیں ہوتا، آپ کے صدر اور آپ کے سینے کے بالکل برابر ہوگا۔ تو اس حال میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو بیت اللہ کی طرف اٹھاتے ہوئے اپنے سینے کے برابر ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور پھر استلام کرنا ہے۔ اگر استلام کرنے کا موقع قریب سے ملے تو ہاتھ لگا لینا ہے اور چوم بھی لینا ہے، اگر خوشبو لگی ہوئی نہ ہو تو چوم بھی لینا ہے، اگر خوشبو لگی ہوئی تازی ہے تو پھر نہیں چومنا ورنہ دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ دور سے اگر کھڑے ہیں تو مشکل ہے کہ آپ کو بیت اللہ کے قریب سے آپ کو حجر اسود کا استلام ملے، بلکہ آپ کو حجر اسود کا استلام لمس اس وقت نہیں مل سکتا، تو آپ دور کھڑے ہوں گی تو کھڑے ہونے کی صورت میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے برابر اٹھا کر پھر کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی مرتبہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا ہے، اور پھر
اسی لمحے میں 5-10 سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینے کے برابر اٹھا کر، یعنی کہ جیسا کہ آپ حجر اسود کو ہاتھ لگا رہی ہیں اس طریقے سے ہاتھوں کو ہلانا بھی ہے، اوپر نیچے کیسے کوئی ہاتھ لگا رہا ہو اور ہاتھ لگا کے پھر چوم رہا ہو، اس طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا کے آپ نے کہنا ہے بسم اللہ۔ آپ نے اپنا تصور میں یہ سمجھنا ہے کہ میں بیت اللہ کے حجر اسود پر ہاتھ رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں، اور اس حال میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو ہلانا بھی ہے، اور ہلا کے آپ نے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جلدی جلدی سے یہ پڑھ لینا ہے، اور یہ 5-10 سیکنڈ کے اندر یہ سارے دونوں کام آپ نے کرنے ہیں۔ کیوں اس لیے میں بتا رہا ہوں 5-10 سیکنڈ میں، کہ اس کے بعد دھکا لگے گا، آپ آگے ہو جائیں گے، تو آگے ہونے کے لیے آپ کا سینہ پھر بیت اللہ شریف سے مڑ جانا چاہیے، ورنہ اگر آپ نے 2-3 قدم بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آگے بڑھا دیے تو آپ کا وہ چکر ضائع ہو جائے گا جو 7 شوطوں پر 7 چکروں پر محیط ہوگا۔ تو اگر آپ نے ایسی حالت میں دھکا لگ گیا، یا آپ نے منہ بیت اللہ کی طرف کر کے اور سینہ بھی بیت اللہ کی طرف کر کے، صرف منہ نہیں سینہ بھی اگر بیت اللہ کی طرف کر کے جیسے استلام کرنا تھا اور اللہ اکبر کہنا تھا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا تھا، اور اس دوران آپ نے 3-4 قدم آگے بڑھا دیے، تو یہ طواف کا یہ چکر آپ کا ضائع ہو جائے گا، پھر 7 کی بجائے آپ کو 8 کرنے پڑیں گے، یا اسی چکر میں آپ کو پھر واپس لوٹنا ہوگا، اور پھر اپنے سینے کو آپ نے موڑنا ہوگا۔ جب آپ نے استلام کر لینا ہے تو اپنے سینے کو موڑ لینا ہے، اور موڑ کر آپ نے اب منہ اپنا بیت اللہ سے پھیر لینا ہے۔ اب بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہو جائے گا، اور آپ اب طواف کی ابتدا کے چکر اپنے قدم بڑھانے کے ساتھ کریں گے۔ 3-4 قدم اگر آپ کے چہرہ پھرتے ہوئے بھی اور ساتھ ہی سینہ پھرتے ہوئے اگر چل پڑے تو اس وقت میں وہ چکر آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے چکر کو بچانے کے لیے، ضائع کرنے سے بچانے کے لیے، آپ نے فوری طور پر اپنے سینے کو پھیرنا ہوگا۔ اپنے منہ کو تو پھیر لیں گے لیکن سینہ بھی ضروری ہے، سینے کو پھیر لینا ہوگا، پھر آپ نے آگے قدم بڑھانے ہوں گے، اور یوں ہی یہ آپ کا پہلا چکر شروع ہو جائے گا، اور آپ کا یہ پہلا چکر اس وقت تک رہے گا جب تک آپ حجر اسود تک واپس لوٹ نہیں آئیں گی۔ جب آپ لوٹ آئیں گی اس وقت تک آپ نے اپنی نظریں نیچے رکھنی ہیں، اور بیت اللہ آپ کے بائیں طرف رہنا ہے، اور بیت اللہ کو بار بار تکنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ جیسے نماز میں سجدے گاہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، ایسے ہی آپ نے اپنے چکر کو پورا کرنا ہے۔ اور اسی طرح پھر دوسرے چکر پر آ کر آپ نے جب رکن یمانی سے گزرنا ہے تو رکن یمانی پر کیونکہ جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، یا ملائکۃ اللہ کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ باقی وہ تسبیحات پڑھتے رہنی ہیں جو کہ میں نے بتائی ہیں لکھی ہوئی، وہ کاغذ کے اندر جو میں نے ایک پمفلٹ تیار کیا ہے، جو آپ کے پاس PDF کی شکل میں بھی ہے اور کاغذ کی شکل میں بھی، ہارڈ صورت میں بھی ہوگا، تو اس کو آپ نے اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ پہلے چکر میں آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، ایسے دوسرے چکر میں، تیسرے چکر میں وہ سارا لکھا ہوا ہے، تو آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ رکن یمانی تک نہیں آتے، اس وقت تک آپ نے اسی کلمے کا ورد رکھنا ہے جو لکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لکھنے والے جو کلمے ہیں، یہ جو درمیان میں اعمال ہیں، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے پڑھنے والے اعمال، خاص طور پہ کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا عمل ہے جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ چکر بھی آپ کو نہ بھولے، اس میں آپ کو تعداد بھی چکروں کی یاد رہے۔ یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے جس میں آپ اپنے 7 چکروں کو بغیر گنے کے آپ ان طریقے سے پورا جب کریں گی تو آپ کے وہ چکر بھی 7 پورے ہو جائیں گے، اور آپ کو بھول بھی نہیں آئے گی، اور اس طریقے سے سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، ایمان کی تجدید بھی ہو جائے گی، کلمہ توحید سے آپ توحید کا اقرار بھی اللہ کے سامنے پیش کر لیں گے، اور یہ بیت اللہ آپ کا گواہ ہو جائے گا، حجر اسود گواہ ہو جائے گا، کیونکہ حضور کا فرمان ہے قیامت کے دن حجر اسود کو اللہ تعالیٰ زبان اور ہونٹ عطا کریں گے، اور وہ گواہی دے گا کہ فلاں فلاں نے میرے سامنے توحید کا اقرار کیا، اور یہ بیت اللہ پالکی کی شکل میں دلہن کی طرح سجا کر سامنے لایا جائے گا، اور ہر ایک مسلمان کی گواہی دے گا کہ جس نے اس کا طواف کیا ہے۔ اس لیے یہاں آ کر اپنے ایمان کی تجدید، شہادت، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جنت، اور اسی طرح استغفار، اسی طرح جو ہے درود، اور اس طرح دعاؤں کی کثرت، یہ 7 چکروں میں نے ترتیب دے کے آپ کو بتا دیا ہے، جو کاغذ میں PDF میں موجود ہے، تو اس کو آپ دیکھ کے پورا کر لیں گی۔ لیکن جب آپ رکن یمانی پر آئیں گے تو رکن یمانی وہ مکان ہے کہ جہاں پر استلام تو نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔
ہاتھ لگانے کی صورت میں تو آپ دایاں یا بایاں دونوں ہاتھوں کو لگانا شرط ہے، صرف ایک ہاتھ لگانا ہو تو پھر دایاں ہاتھ شرط ہے۔ اگر ایک ہاتھ لگانے میں، کیونکہ وہ بائیں طرف ہوگا رکن یمانی، تو صرف بایاں ہاتھ لگنے میں اگر آپ کو بایاں ہاتھ لگ رہا ہے تو پھر مت لگانا، اگر دایاں ہاتھ لگ سکتا ہے تو پھر لگا لینا، ورنہ سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ لگا کے چوم لیں۔ اگر آپ دونوں ہاتھ لگا کے آپ کو وہ رکن یمانی پر وہ چھوٹی سی جگہ ہوگی جس میں چاندی وغیرہ کی طرح چمک ہوگی، تو وہاں پر وہ حجر اسود کی طرح کالا نشان نہیں ہوگا، بلکہ اس میں چھوٹے چھوٹے نشان بنے ہوں گے چاندی کے، سلور کے، تو وہاں پر آپ نے دونوں ہاتھوں سے استلام کرنا ہے، سنت کے مطابق سلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اسی طرح اس کو چوم لینا ہے اگر ہاتھ لگ سکیں۔ اگر ہاتھ نہیں لگ سکتے تو اب آپ کو استلام کرنے کی دور سے ایسی ضرورت نہیں ہوگی جیسا کہ حجر اسود کے اندر ہوتی ہے۔ اب یہ خلاف سنت ہے کہ دور سے اس کو استلام کیا جائے، دور سے استلام صرف حجر اسود کا ہے، رکن یمانی کا نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ رکن یمانی پر آ کر آپ نے اس وقت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ کثرت سے آپ نے پڑھنا ہے اور حجر اسود تک یہ دعا پڑھتے رہنا ہے، اور جب حجر اسود تک پہنچ جائیں تو پھر آپ نے اپنا منہ بھی اور سینہ بھی فوراً بیت اللہ کی طرف پھیر لینا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے آپ نے اب کانوں پر ہاتھ نہیں اٹھانے، اب آپ نے صرف استلام کرنا ہے۔ تکبیر تحریمہ صرف پہلے چکر کی ابتدا میں ہوتی ہے، اب دوسرے چکر کی ابتدا میں آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی بجائے آپ نے اپنے سینے کے برابر ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کر کے ہاتھوں کو ہلا کے آپ نے چوم لینا ہے، اور منہ پر سر پر مل کر سینے پر پورا پھیر لینا ہے، اور فوراً آپ نے اسی 10-15 سیکنڈ میں آپ نے اپنا سینہ پھیر لینا ہے۔ سینہ ضرور پھیرنا ہے، ورنہ اگر 2-4 قدم بھی سینہ پھیرے بغیر آپ نے آگے کر لیے تو وہ چکر آپ کا ضائع ہو جائے گا، ورنہ آپ کو پیچھے آنا پڑے گا۔ سینہ فوراً پھیر کے آپ نے دوسرے چکر کی ابتدا کر لینی ہے، اور یوں ہی اس کے اندر جو میں نے دوسرا ورد بتایا ہے جو سنت نہیں ہے بلکہ وہ ایک عمل ہے بزرگوں کا تاکہ طواف کے چکر نہ بھولیں، تو اس میں تجدید ایمان کے لیے پہلے چکر میں کلمہ ہے، اور شہادت کے لیے دوسرا کلمہ ہے، اور جنت کے حصول کے لیے تیسرا کلمہ ہے، اور پھر چوتھے چکر میں جو ہے آیت الکرسی ہے یا استغفار ہے، اور پھر وہ حصار ہے، اور یہ حصار آیت الکرسی کا اتنا مضبوط ہے کہ بیت اللہ میں آ کر جو شخص حصار باندھ لیتا ہے وہ ہر قسم کے بلایات سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، جادوؤں سے، جنات سے، انسانوں سے، شیاطین سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ سب سے بہترین حصار، یعنی حصار سے مراد آپ کا قلعہ، وہ بیت اللہ کے اندر ہوتا ہے، وہاں پر نیت کرنی ہوگی تب جا کے یہ حصار آپ کا ہوگا۔ یہ ایک عمل ہے تاکہ عمرہ بھی ادا ہو جائے، آپ کی تجدید ایمان بھی ہو جائے، شہادت بھی ہو جائے، کلمے کے ساتھ آپ کی تیسرے چکر میں پھر جنت کا حصول، جنت کی کنجی جو تیسرا کلمہ ہے وہ بھی ہو جائے، چوتھے چکر میں حصار بھی ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، پھر پانچویں چکر میں استغفار ہو جائے تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور چھٹے چکر میں پھر درود شریف پڑھیں کثرت سے تاکہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اور نظر شفقت آپ پر آ جائے، پھر ساتویں چکر میں آپ اپنی زبان میں عربی میں مسنون دعاؤں کو آپ کثرت سے پڑھیں، اور اس میں پھر آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ کل 7 چکروں میں جب آپ 7ویں چکر کی انتہا کریں گے تو اس وقت بھی آپ کو استلام کرنا ہوگا۔ اکثر لوگ 7ویں چکر کو پورا کرنے کے بعد استلام نہیں کرتے، اگرچہ طواف تو پورا ہو جاتا ہے لیکن خلاف سنت رہ جاتا ہے، سنت پوری نہیں ہوتی، اس لیے 7ویں چکر میں آپ نے بیت اللہ کے حجر اسود پر ویسے ہی استلام کرنا ہے جیسے ہر چکر کی ابتدا میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینے کے مطابق اٹھا کر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد
الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے ساتویں چکر کی بھی انتہا اختتام اینڈ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی چکر کے اینڈ سے آپ کو سامنے سے ایک سبز رنگ کی بتی نظر آئے گی، اسی طرف آپ نے چلتے ہوئے حجر اسود سے آگے کی طرف راستہ نکالتے 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 اس سبز بتی کی طرف جانا ہے، اور سبز بتی میں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پر اوپر بھی طواف ہو رہا ہوتا ہے، نیچے بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور نیچے طواف کرنا بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ آپ کو صفا کی چوٹی بھی ملے گی اور آپ کو مروہ کی چوٹی بھی بالکل اوریجنل ملے گی۔ وہاں پر ٹھہر کر آپ نے پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور دعا بھی مانگنی ہے، تو اس کی تفصیل میں اگلے کلپ میں آپ کو دوں گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت طواف واجب، طواف کے بعد آپ نے اس طواف کے اس میدان سے اس مطاف سے نکل کر آپ نے پیچھے کسی جگہ پر لوگ وہاں پر پڑھ رہے ہوں گے، وہاں آپ 2 رکعت پڑھیں گی، لیکن خیال کرنا کسی مرد کے ساتھ ٹھہر کر نماز نہیں پڑھنی، ورنہ اس مرد کی نماز ضائع ہو جائے گی، وہ گناہ آپ کے سر پہ آئے گا۔ ایسی جگہ اختیار کرنی ہے جہاں عورتیں کھڑی ہوں، وہاں ٹھہر کے آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے چھپا کے جتنا ہو سکے اپنے رب کے دربار میں غیر محرم لوگوں سے اپنے جسم کو جتنا چھپائیں گی اتنا نور آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اپنے رب کے سامنے اپنے سب کچھ کام ظاہر کرنے ہیں، بندوں سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا ہے۔